بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ 3 یا 4 روزے رہ گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس آخری عشرے کے ان مختصر سے ایام میں آپ تمام مومنین و مومنات ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کر رہے ہوں گے اور آتش جہنم سے بخشش بھی طلب کر رہے ہوں گے۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، ہر حقیقت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ اور آج کل جس مرض میں، جس وبا اور بلا میں ہم سب مبتلا ہیں، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا، جہاں اس کا ایک بہت بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں قید ہو گئے اور وہ تمام سرگرمیاں جنہیں ہم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہم ان سے یکلخت الگ ہو گئے، ہمیں ان سے دور ہو گئے۔ تو وہاں دیکھا جائے تو اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے اور بہت اہم پہلو یہ سامنے آیا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہم اس ذات کریم پروردگار عالم کے بہت نزدیک ہو گئے۔ ہم نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ ایزدی کے سامنے جھکا دیا، گرا دیا، کہ جیسے ایک شکست خوردہ انسان اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے کہ بے شک پروردگار، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، اور تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی لطیف ہے، تو ہی خبیر ہے، تو ہی ودود ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم تجھے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے تو ان سے صرف نظر کر، انہیں درگزر کر دے۔ اور اسی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں مولائے کائنات کا وہ مشہور و معروف قول آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں مولائے کائنات کہتے ہیں، میں نے پروردگار کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے، نہ ہی جنت کی لالچ میں کی کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے، بلکہ میں نے پروردگار کی عبادت اس لیے کی کہ وہ لائق عبادت ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر حقیقت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، تو اس کووڈ-19 میں بھی ایک بہت مثبت پہلو جو میں نے خود محسوس کیا اپنی ذاتی زندگی میں، کہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہو گئے، ہم نے عبادت اپنے بچوں کے ساتھ کی، ہمارے گھر عبادت گاہوں میں بدل گئے، ہمارے گھر امام بارگاہوں میں بدل گئے، ہمارے گھروں میں مساجد کا درجہ دے دیا کہ یہاں پہ عبادت اجتماعی طور پر ہوئی، وہ گھر کے تمام افراد شریک تھے عبادت کے، والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب مل کر عبادت کر رہے ہیں، ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ اور بالخصوص شب قدر کی عبادت کی بات کروں تو شاید یہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ عبادت انجام دی۔ احساسات، وہ فیلنگز بہت ہی خوبصورت تھیں جب آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آپ کی عبادت میں شریک ہوں اور وہ آپ کے ساتھ دہرا رہے ہوں وہ دعائیں، وہ مناجات جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کوشش کے دوران جو ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اپنے گھروں میں، ہمارے گھر عبادت گاہوں میں بدل گئے، تو کہیں ہم اپنے دل کی نظر سے، کہیں ہم کربلا میں تھے، کہیں ہم مشہد میں تھے، کبھی ہم نجف میں تھے اور کبھی ہم شام میں اور کبھی جنت البقیع میں، کا ایک مثبت پہلو تو بلا شبہ یہ ہوا کہ ہم بہت قریب ہو گئے،
پروردگار عالم کو ہم نے گڑ گڑا کر رو کر منایا، ان ہستیوں کا واسطہ دیا، ان انوار کا واسطہ دیا، ان کے وسیلے سے دعا کی۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ڈری ہوئی سہمی ہوئی عبادت نہ کریں، بلکہ پروردگار عالم سے اس کے کرم، اس کے جود و سخا کے مطابق اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو طلب کریں۔ اور آج کی آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کو مطلب جو میری بہنیں اور میرے بھائی مبتلا ہیں اس پریشانی میں کہ گھروں میں برکت ہو جائے، گھروں میں سکون ہو جائے، یا میری بہنیں جو رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ آیت بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اور اسی طرح جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، ان کے لیے بھی یہ آیت بہت بہترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، بعض اوقات گھر بہت وسیع ہوتے ہیں، لیکن ان میں رہنے والے مکین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ٹینشنز میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر کی کشادگی کا تعلق سکون سے نہیں ہے۔ سکون دلوں کو وسیع کرنے سے آتا ہے۔ جب گھر کے مکین اپنے دلوں کو وسیع کر لیتے ہیں تو بے شک چھوٹی جگہ میں بھی انسان سکون سے رہتا ہے، اور جب دل تنگ ہو جاتے ہیں تو بلا شبہ بہت بڑے اور وسیع و ریز گھر بھی بے سکون انسان کو کر دیتے ہیں، سکون کا باعث نہیں بنتے۔ تو اس لیے یہ آیت بہت اچھی ہے، ایک بہترین دعا ہے پروردگار عالم سے۔ اور آج کی یہ آیت سورہ المومنون کی آیت نمبر 29 ہے، تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے برکت والی منزل عطا فرما، برکت والا ٹھکانہ عطا فرما، بے شک تو بہترین ٹھکانے منازل عطا کرنے والا ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعا بہترین ہے ان تمام مسائل میں گھرے ہوئے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کے لیے کہ جو کرائے کے گھروں میں یا رینٹڈ گھروں میں رہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی نعمت سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو جائے، تو وہ یہ دعا بکثرت پڑھیں اور ورد لب رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاہتے ہیں کہ تنگ گھروں میں رہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کشادہ گھروں میں منتقل ہو جائیں، وہ بھی یہ دعا بکثرت پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے گھروں میں سکون کے خواہش مند ہیں، خیر و برکت کے خواہش مند ہیں، ہم اپنے گھروں میں وہ ہمیشہ شاد و آباد رہیں، تو ان کے لیے بھی یہ دعا بہت مؤثر ہے، بہت مجرب ہے۔ قرآن پاک کی سورت مومنون کی آیت نمبر 29 ہے، جو قرآن پاک کی 23ویں سورت ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئی آیت کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آیت اس پریشانی سے متعلق، کیونکہ میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں اور ان کا رپلائی دیتی ہوں، اگر آپ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کامنٹ کریں، اور میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کی اس کامنٹ کا اور اس سے مطابقت، اس کی مناسبت سے آپ کو کوئی قرآنی آیت، کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتاؤں۔ اور پروردگار عالم بصدقہ چہارد معصومین علیہم السلام آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو ہر قسم کے شر جن، شر انس، حاسدوں کے حسد، ہر وبا اور بلا سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔